ہیلو گائز، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں زبان کے تدریس کے مسائل جو CTT میں عام طور پر اس سے ریلیٹڈ سوال آتے رہتے ہیں۔ ذو لسانیت ایک اور کثیر لسانیات مطلب ایک زبان یا ایک سے زیادہ زبان جو بولی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ذو لسانیت۔ جب کسی معاشرے میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں تو اسے ذو لسانیت، اور جب دو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ذو لسانیت، اور جب دو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو سماج کی اس خاصیت کو کثیر لسانیات کہتے ہیں۔ کثیر لسانیات ہندوستانی سماج کی ایک منفرد خصوصیات ہے۔ ہندوستانی سماج میں کثیر لسانیات عام طور پر پایا جاتا ہے، اسی لیے ایک منفرد خصوصیات ہے۔ ہندوستانی آئین نے بھی 8ویں شیڈول میں 22 زبانوں کو قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے۔ آئین ہند میں جو 8ویں شیڈول ہے اس میں 22 زبانوں کو قومی زبان مطلب نیشنل لینگویج کی حیثیت سے تسلیم کیا ہوا ہے۔ دنیا میں تقریباً 5000 زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، جن میں لگ بھگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 5000 زبانیں اکیلے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، جن میں لگ بھگ 1652 زبان ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ 5000 میں سے 1652 جو ہے وہ ہندوستان میں بولی جاتی ہے، اسی لیے کثیر لسانیات زیادہ پایا جاتا ہے یہاں۔ یہ لسانی تنوع تعلیمی عمل میں جہاں ایک چیلنج کے مانند ہے، وہیں دوسری جانب یہ لسانی آموزش میں کئی طرح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ہمیں کثیر لسانیات کو ایک اثاثہ کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اسے ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ذریعہ تعلیم مادری زبان ہونا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم پرائمری تعلیم مادری زبان کے توسط سے دی جائے، مطلب جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مادری زبان میں کم سے کم دی جائے۔ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 350 کے مطابق ہر ریاست کے تحت تمام مقامی حکومتیں بدلیہ لسانی اقلیتوں کے بچوں کو ابتدائی تعلیم مادری زبان میں مہیا کرانے کی بات کہی گئی ہے۔ مطلب جو ہمارا آرٹیکل 350A ہے اس میں مادری زبان میں ابتدائی تعلیم مادری زبان میں مہیا کرانے کی بات کی گئی ہے۔ غلطیاں آموزش کا حصہ ہوتی ہیں۔ مناسب وقت آنے پر بچے ان کی اصلاح خود کر لیتے ہیں۔ تدریس زبان محض زبان کے وقفہ تک ہی محدود نہیں ہوتی، دوسرے مضامین، سائنس، سماجی علوم اور ریاضی کے وقفے بھی ایک دوسرے سے ایک طرح سے زبان کے ہی وقفے ہیں، اس میں بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ اسکولوں میں زبان کے تحت ہونے والی کہانیاں، نظمیں اور گیت سے بچے اپنی ثقافتی وراثت سے جڑتے ہیں۔ قومی درسیاتی خاکہ عام طور پر اس سے سوال آتے رہتے ہیں۔ قومی درسیاتی خاکہ 2005 NCF 2005 کے مطابق کثیر لسانیات جو کہ بچے کی شناخت کی تشکیل کرتی ہے اور ہندوستانی منظر نامے کی ایک مخصوص خوبی ہے، اس خوبی کا استعمال ایک وسیلہ کے طور پر تدریسی منصوبے اور ایک مقصد کی شکل میں کرنا زبان کی تخلیقی اسناد کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کثیر لسانیات ہے اس کو ایک وسیلہ کے طور پر تدریسی منصوبے جو پلان کریں گے تدریس کا، ٹیچنگ کا، اس میں اسی طرح سے اور ایک مقصد کی شکل میں کرنا زبان کی تخلیقی استاد کی ذمہ داری ہے۔ جو استاد زبان کے ماہر ہیں، زبان کی کتابیں پڑھاتے ہیں لینگویج، اس کے لیے ضروری ذمہ داری ہے۔ زبان کی کلاس کثیر لسانی ہو اس کا مطلب محض یہ نہیں کہ ہم اسکولی سطح پر کئی زبانوں کی تعلیم کے موقع فراہم کریں، بلکہ اس کے معنی ایسی حکمت عملی تیار کرنے کے ہیں جس کے تحت کثیر لسانی جماعت کو ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جائے۔